میرا مشن کمپلیٹ ہے. خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین. بنا ہے نطفے سے. یہ ہے سورہ نحل. اور اب سورہ روم میں کہتا ہے کہ ان خلقکم من تراب, ہم نے تمہیں تراب سے بنایا. تراب یعنی مٹی. سچی بات کون سی ہے؟ نطفے سے بنا ہے یا مٹی سے بنا ہے؟ پیچھے والے کا من خراب ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بڑے ڈیسائیشن مرنے پہ ہوں گے. سچی بات کون سی ہے؟ نطفے سے بنا یا مٹی سے بنا؟ باتیں دونوں سچی ہیں اس لیے کہ قرآن کی ہے. باتیں دونوں سچی ہیں اس لیے کہ یہ کلام الہی ہے. بندے کا کلام نہیں ہے کہ آج کچھ کہے کل کچھ کہہ دے. یہ اللہ ہے. اگر بندہ ہوتا تو آج کچھ کہتا کل کچھ کہہ دیتا, بدل جاتی بات. اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا میرا قول نہیں بدلتا اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. جو ظالم ہوگا اس کا قول بدل جائے گا. ظالم کا قول بدلتا ہے, یاد رکھنا. اللہ کا کلام نہیں بدلے گا. اللہ کی بات نہیں بدلے گی. بدلے گی کس کی بات؟ ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. اللہ کہتا میرا قول نہیں بدلتا اس لیے کہ میں ظالم نہیں ہوں. تو جو ظالم ہوگا اس کا قول بدلے گا. آج میں کچھ کہہ دوں کل میں کچھ کہہ دوں, قول بدل گیا. تو جس کا قول بدل جائے وہ ظالم ہے. پہلے دن کا کتاب کافی ہے, دوسرے دن کا علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں. مائک جہاں پر پہلے تھا وہیں پہ کریں. اس کی آواز جہاں پہ پہلے تھی وہیں پہ رکھیں جہاں پر پہلے تھی. بڑے پڑھے لکھے لوگ اب میرے ساتھ ہے نا. میں بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. انسان نطفے سے بنا, پھر کہتا ہے انسان مٹی سے بنا. تو کمال ہو گیا. دونوں باتیں سچی ہیں. مٹی سے بنایا ہے آدم اور حوا کو. سورہ آل عمران اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ. اللہ کہتا ہم نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبیوں کو مٹی سے بنایا, تراب سے بنایا. تو آدم اور حوا بنے ہیں تراب سے, مٹی سے. اور ان کی جو نسل چلی وہ بنی ہے نطفے سے. آدم بنے مٹی سے, حوا بنی مٹی سے, اور جو ان کی اولاد بنی وہ نطفے سے. تو اب فیصلہ ہو گیا کہ کچھ بنے ہیں مٹی سے, کچھ بنے ہیں نطفے سے. آدم اور حوا بنے ہیں مٹی سے اور ان کی اولاد ہم سارے بنے ہیں نطفے سے. تو دونوں باتیں سچی ہیں. تو فیصلہ اللہ نے کر دیا کہ کچھ کو بنایا مٹی سے, کچھ کو بنایا نطفے سے. اور اب سورہ آراف میں کہتا ہے لقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم. اللہ کہتا ہے ہم نے کچھ لوگوں کی تصویریں بنا دی, نہ انہیں مٹی سے بنایا نہ نطفے سے بنایا. خراب ہے پیچھے والے بھائیوں کا. مشکل ہو رہی ہے بھائی. میں قرآن سنانے آیا ہوں. میں بڑے پڑھے لکھے شہر کے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. بھائی کمال ہو گیا. بڑے لقد خلقناکم ثم سورہ آراف. گھبرا تو نہیں رہے آیتوں سے. آیتوں سے گھبرانے والے اور ہیں. کہانی نہیں قرآن, دائیس نہیں قرآن, اخبار نہیں قرآن. لقد خلقناکم ثم صورناکم. اللہ کہتا ہم نے کچھ لوگوں کو بنایا, نہ مٹی سے بنایا نہ نطفے سے بنایا, اس لیے کہ نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے. ثم صورناکم, بس ہم نے ان کی تصویریں بنا دی اور پھر ہم نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ آدم سے پہلے بنے ہیں, نہ مٹی سے بنے نہ نطفے سے بنے. بس اللہ کہتا ہے ہم نے ان کی تصویریں بنا دی. مالک بتا بھی دے کہ یہ کون ہے جو نہ مٹی سے بنے نہ نطفے سے بنے, ان کی تم نے خالی تصویریں بنا دی. کام یہ چوری, یہ وہی لوگ ہیں جن کی تصویریں فرشتوں کو دکھلائی, نام آدم کو سکھلائے. آپ قرآن سن
سننے والا اہل علم، اہل نظر، اہل سخن، اہل ادب مجمع بیٹھا ہوا ہے. کچھ بنے ہیں مٹی سے، کچھ بنے ہیں نطفے سے، اور کچھ نہ مٹی سے ہیں نہ نطفے سے، صرف تصویریں بنا دی اس لیے کہ اس وقت نہ مٹی ہے نہ نطفہ ہے. اب میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ اعراف کی. اللہ کہتا ہے اللہ لہ الخلق والامر، اللہ لہ الخلق والامر، میں کبھی خلق سے بناتا ہوں کبھی امر سے بناتا ہوں. اللہ کہتا ہے میرے دو سسٹم ہیں، میرے دو نظام ہیں. اللہ آگاہ ہو جاؤ، اللہ لہ الخلق والامر، خلق کا مالک بھی میں ہوں اور امر کا مالک بھی میں ہوں. دو طریقے ہیں اللہ کے بنانے کے، تخلیق کے، کریشن کے دو طریقے ہیں. کچھ کو میں خلق سے بناتا ہوں، کچھ کو میں امر سے بناتا ہوں. مالک یہ لاہور کے مومن پیچھے والے تو مجھے گھر گھر کے دیکھ رہے ہیں، ہاتھ کھلیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. میں نے قرآن سنایا سورہ اعراف 7واں سورہ، اللہ لہ الخلق والامر، تبارک اللہ رب العالمین، بابرکت ہے وہ اللہ جو رب العالمین ہے. کچھ کو میں خلق سے بناؤں، کچھ کو میں امر سے. دو پروسیجر دو ہیں، سسٹم دو ہیں. کچھ خلق سے بنیں گے، کچھ امر سے بنے. مالک بتا دے کہ یہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے. تب پڑھو سورہ مومنون 12 13 14. محفوظ رکھے، کہانی نہیں قرآن. 12 13 14 آئے پڑھو. خلق کیا ہے؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اللہ کہتا ہے سنو، ہم نے مٹی سے نطفہ بنایا، نطفے کو جمع و خون بنایا، جمع و خون ماں کے رحم میں رکھا، رحم مادر میں رکھا، پھر اسے گوشت کا لوتھڑا بنایا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں اگائی، ان ہڈیوں میں باریک کھال کا پردہ چڑھایا. تبارک اللہ احسن الخالقین. اتنی نجاستوں سے اتنا طاہر بنا دیا، پھر بھی کر رہے ہو. آپ لوگ تو بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، عشرہ اولیاء میں دیکھتا رہا آپ لوگوں کو، بہت آپ پڑھے لکھے اہل علم بیٹھے ہوئے قرآن سننے والے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا، موڈ تو نہیں خراب ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالا، مٹی کے جوہر سے نکالا. پھر ہم نے بھئی کمال ہو گیا، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے نکالا، رحم مادر میں رکھا. وہ جمع و خون تھا، گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں ہوگی، ان ہڈیوں پہ باریک کھال کا پردہ چڑھا دیا. ثم انشأناه خلقا آخر، پھر آخر میں ہم نے روح پھونک دی. تبارک اللہ احسن الخالقین. کتنا بابرکت ہے اللہ جو خالقین کے اندر سب سے سپرلیٹو ہے. تبارک اللہ احسن الخالقین. یعنی بابرکت ہے وہ اللہ کہ جو خالقین میں سب سے بہتر ہے. یعنی کچھ اور بھی خالقین ہیں. میں نے ترجمہ کیا ہے، ذمہ داری سے کر رہا ہوں. کچھ اور بھی خالقین ہیں، ان میں احسن اللہ ہے، سپرلیٹو اللہ ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اللہ کیا کہتا ہے خلق کیا ہے؟ خلق کیا ہے؟ خلق یہ ہے کہ مٹی سے نطفہ بنا، نطفہ جمع و خون، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کا لوتھڑے میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ کھال. یہ ٹائم کتنا لگتا ہے؟ 9 مہینے. ماں کے پیٹ میں 9 مہینے لگتے ہیں. تو جہاں کام دھیرے دھیرے ہو، مٹی سے نطفہ جمع و خون، گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں، ہڈیوں پہ باریک کھال کا پردہ، 9 مہینے لگتے ہیں. جہاں ٹائمنگ لگے، جہاں آہستہ آہستہ کام ہو. لاہور کے پڑھے لکھے مومن بیٹھے ہوئے بھائی، ویڈیو تو بن رہی ہے، لائیو بھی چل رہی ہے. آپ اگر میری طرف متوجہ رہیں گے مجھے خوشی ہوگی. ایک ہاتھ میں موبائل اور ایک ہاتھ سے آپ مجھے سنیں گے تو ایسے چلے گا نہیں کام. اس لیے کہ غدیر میں میرے نبی نے میرے علی کو ایک نہیں دونوں ہاتھوں میں بلند کیا. نو مہینے گزر جائے، آہستہ آہستہ چیز بنے، اسے کہتے ہیں خلق. جہاں ٹائم لگے اسے کہتے ہیں خلق. مالک امر کسے کہتے ہیں؟ سورہ یاسین کی آخری پیراگراف کی آیت پڑھو. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میرا امر یہ ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کن ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتی ہے. خراب ہے
قرآن مجید کا دل ہے، قلب قرآن ہے، قرآن کا دل ہے. اس کے آخری پیراگراف میں دیکھ لینا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے، کہتا کن ہو جا فیکون، ٹائم نہیں لگتا، فوراً ہو جاتی ہے. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ فوراً ہو گئی؟ کہا بھئی بات یہ ہے کہ کن اور یکون کے درمیان فے ہے، اور فے ہے فوراً کے لیے. جہاں ٹائم لگتا ہے، جہاں دھیرے دھیرے بنے، جہاں مٹی سے نطفہ، نطفہ جمع بخون، جمع بخون گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں، جہاں ٹائم لگے وہاں اللہ کہتا ہے سما سما سما. اور جہاں کام فوراً ہو وہاں کہتا ہے فے کن فیکون. یہاں ٹائم نہیں لگتا، یہاں فے کا ہے کن اور یکون کے درمیان. اللہ نے فے رکھا، فے کے معنی ہے فوراً. تو جہاں ٹائم نہ لگے، جہاں کام فوراً ہو جائے، جہاں بلا فصل ہو، وہاں اللہ سما نہیں کہتا، وہاں فے کہتا ہے. مالک ابھی سمجھ میں نہیں آیا، حمزہ جوہری انہیں میدان میں لے کے آؤ. من کل تو مولا کعبے کا گوہر، حسنین کا بابا، کمبر کا مولا، مقداد کا مولا، ہم سب کا مولا، نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق پاک پروردگار، پاک پنجتن کے صدقے ان اٹھتے ہوئے ہاتھوں کسی کا محتاج نہ کرے. خلق اور ہے، امر اور ہے. جہاں ٹائم لگے وہاں ہے خلق، اور جہاں ٹائم نہ لگے وہاں ہے امر. تو کچھ کو خلق سے بناتا ہے. نطفے والے اور ہیں، امر والے اور ہیں. بھئی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ. اگر موڈ خراب نہ ہو تو میں دو چار آیتیں اور سنا دوں تاکہ کھل کے تصویر سامنے آ جائے کہ خلق کیا ہے اور امر کیا ہے. اب سنو بھئی، سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیم کی وائف کے پاس، ابراہیم علیہ السلام کی وائف سارہ کے پاس، ہم نے زوجہ کے پاس فرشتہ بھیجا. فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. ہم نے فرشتہ بھیجا، فرشتہ آیا سارہ کے پاس اور آ کے کہنے لگا سارہ میں تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہارے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا، اس کا نام اسحاق ہوگا. جناب سارہ اولڈ ایج میں ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں. جیسے انہوں نے سنا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بچہ ہوگا، فضحکت، ہنسی. اب ہنسے گا آدمی، بوڑھی ہو چکی ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ تمہارے بطن سے بچہ پیدا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا. ہنسنے لگی، فضحکت. قرآن کہتا ہے وہ ہنسی. جیسے ہی وہ ہنسی، فرشتہ کہنے لگا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہو، فرشتہ کہنے لگا ہنسنے کی بات کیا ہے؟ کہنے لگی آلدو وانا عجوز، میں بچہ کیسے جن سکتی ہوں، میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں. وہذا بعلی شیخا، اور یہ میرا شوہر بھی، یہ جو میرے ہسبینڈ ہے یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، شیخ یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، یہ بھی بوڑھا ہو چکا ہے، میں بھی بوڑھی ہوں، مجھے بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرشتہ مسکرا کے کہنے لگا اتعجبین من امر اللہ، سارا وہ خلق سے نہیں آئے گا، امر سے آئے گا. سلامت رہے قرآن دیکھا، وہ خلق سے نہیں آئے گا. اتعجبین من امر اللہ، تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تو امر سے آئے گا. اور اب دوسری آیت پڑھ رہا ہوں، بڑے پڑھے لکھے لوگ. جبریل آئے مریم کے پاس، جبریل علیہ السلام سید الملائکہ، فرشتوں کا سردار، چھوٹا اسٹیٹس نہیں ہے، فرشتوں کا سردار ہے. آیا جناب مریم کے پاس، بطول ہے، طاہرہ ہے، معصومہ ہے. آگے کہتا انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. آیتیں سنی ہے لیکن رزلٹ دیکھنا. اب میں قرآن تو نہیں بدل سکتا، آیت تو نہیں بدل سکتا. بھائی چمن وہی ہے، بہار اور ہوگی، گلاب وہی ہے، خوشبو اور ہوگی. بڑے پڑھے لکھے لوگ. کہنے لگا جبریل جناب مریم کے پاس آ کے انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ، مریم میں تمہارے رب کا رسول ہوں، بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں. آنے کا کوز کیا ہے، ریزن کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کروں. اللہ عطا کرے نہیں، میں تمہیں عطا کروں. اللہ یہ نہیں کہا
یہ نہیں کہا کہ اللہ عطا کرے انما انا رسول رب کے لیے احابا لکے. احابا ہبا سے بنا ہے. ہبا کہتے ہیں گفٹ کو, ہبا کہتے ہیں گفٹ کو, بخشنے کو. احابا لکے میں تمہیں گفٹ کروں. کون؟ غلامن زکیہ, ایک پاک و پاکیزہ بچہ. بھئی کمال ہو گیا. مریم یہ نہیں کہتی کہ تو ہٹ جا, میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. جناب مریم یہ نہیں کہتی کہ تو رشوہ گھر سے آ گیا مجھے بچہ دینے, میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. اس لیے کہ مریم کو پتا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں رب کے پاس سے آیا ہوں, تو جو رب کے پاس سے آئے گا, میں رب کے پاس سے آیا ہوں, تو جو رب کے پاس سے آئے گا وہ یہ طاقت لے کے آئے گا کہ بچہ عطا کرے. آپ بڑے پڑھے لکھے لو. جناب مریم نے جواب دیا, کہنے لگی لم یمسسنی بشرون, لم یمسسنی بشرون ولم اک بغیا. مجھے کسی بشر نے ٹچ نہیں کیا, مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے, اور میرا کردار بھی بے عیب ہے, مجھے بچہ کیسے ہو سکتا ہے. جبریل کہنے لگا مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے, وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. اللہ نے کہا ہے کہ عیسیٰ خلق سے نہیں عمر سے آئے گا. عیسیٰ کہاں سے آئے گا؟ خلق سے آئے گا؟ نہیں. کہاں سے آئے گا؟ عمر سے آئے گا. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا. مریم گھبرانے کی بات نہیں ہے, عیسیٰ عمر سے آئے گا, خلق سے نہیں آئے گا. جبریل کا کہا سچ ہوا, عیسیٰ مریم کی گود کی زینت بنا. جیسے ہی عیسیٰ مریم کی گود میں آئے, کہنے لگے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ نے مجھے کتاب دی ہے, اللہ نے مجھے رسول بنایا ہے. بھئی کمال ہو گیا. عیسیٰ آ گئے مریم کی گود میں, عمر سے آئے ہیں, اور مریم کی گود میں 3 گھنٹے کے عیسیٰ مریم کی گود میں بول رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. کمال تو ہو گیا. یعنی فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ خلق اور عمر سمجھ لینا, ارے جو عمر ہوگا وہ مریم کی گود سے بولے گا, اور جو اولے العمر ہوگا وہ مصطفیٰ کی گود سے بولے گا. جس کی رگوں میں علی کی محبت باپ کے خون اور ماں کے دودھ کی طرح رقص کر رہی ہے, جو زمانے کی بدلتی ہوئی کروٹوں سے کبھی عقیدے میں پس نہیں ہوتا, جسے غازی کا علم سر بلند کر کے دیتا ہے, جس کے دل کا جوش حیدر کرار کی قوت سے کبھی بزدل نہیں بنا. کوئی بزدل نہ بولے, کوئی بزدل نہ بولے, کوئی بزدل نہ بولے. جس کے دل کے اندر علی کی محبت شجاعت بن کے گونجتی ہے, مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ میں نے بھیکیوال میں گلشن زہرا میں کہا تھا کہ بھئی یہ ہم اپنے ساتھ لے کے نہیں آتے, وہ لوگ اور ہیں جن کے نعرے کرائے پہ لگتے ہیں. وہ لوگ اور ہیں, وہ شخصیات دوسری ہیں جن کے پیسوں پہ نعرے لگائے جاتے ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے نعرے رگوں سے پھوٹتے ہیں. بڑے اچھا بیٹھے دو, بڑے پڑھے لکھے لوگ. عیسیٰ عمر ہے, بولے مریم کی گود سے, موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اچھا بھئی کمال ہو گیا. بڑے پڑھے لکھے لوگ. جناب جبریل نے کہا کہ میں بچہ دینے کے لیے آیا ہوں. جناب مریم یہ نہیں کہتی کہ تو کون ہوتا ہے بچہ دینے والا, میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. نہیں کہا نا انہوں نے. جبریل کا کہا سچ ہوا. عیسیٰ مریم کی گود کی زینت بنے. دیا کس نے؟ جبریل نے. لایا کہاں سے ہے؟ کمال ہو گیا. جو رب کے پاس سے آتا ہے اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے, بچہ دے سکتا ہے. جبریل ہے کون؟ میرا نبی فرماتا ہے یا علی والملائکۃ خدامنا. یہ جبریل اور جبریل جیسے فرشتے
یہ ہمارے نوکر ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ نوکر بچہ دے سکتا ہے, مالک بچہ نہیں دے سکتا. گھبرائے تو نہیں, قرآن سنایا ہے. اب دامن بیان کو آہستہ آہستہ سمیٹ رہا ہوں. خلق اور ہے امر اور ہے. جہاں ٹائم لگے, جہاں نطفہ ہو, مٹی ہو, گوشت کا لوتھڑا ہو, یہ سب ساری چیزیں ہوں, یہ ہے خلق. اور جہاں کن فیکون ہو وہاں امر ہے. اور آسان کروں اپنے بچوں کے لیے, جوانوں نوجوانوں کے لیے, جہاں چیز سے چیز بنے, مٹی, نطفہ, جمع ہوا خون, گوشت کا لوتھڑا, چیز سے چیز بن رہی ہے نا, ایک چیز سے دوسری چیز بن رہی ہے. جہاں چیز سے چیز بنے, جہاں سبب سے سبب بنے, وہاں ہے خلق. اور جہاں بغیر سبب کی چیز بن جائے وہاں ہے امر. جہاں چیز سے چیز بنے وہاں خلق ہے, اور جہاں بغیر کسی چیز کے چیز بن جائے وہ ہے امر. بہت آسان کر دیتا ہوں تاکہ جوانوں کے ذہن و دل و دماغ میں اتر جائے میری بات. دیکھو, مشینوں سے پتھر کاٹنا خلق ہے. چیز سے, سبب سے کام ہو رہا ہے نا, سبب ہے مشین. مشینوں سے پتھر کاٹنا خلق ہے, پتھر میں علم گاڑنا امر ہے. اب میں دو چار مثالیں اور دے دوں تاکہ اور واضح ہو جائے بات. بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ. جہاں سبب سے کام ہو وہاں ہے خلق, اور جہاں بغیر سبب کے ہو جائے وہاں ہے امر. کچھ نہیں تھا, اللہ نے کہا کن ہو جا, فیکون, فوراً ہو گئی. یہی ہے نا. اور جہاں مٹی, نطفہ, جمع ہوا خون, 9 مہینے, ٹائمنگ, یہ ساری چیزیں لگ رہی ہیں, وہاں ہے خلق ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ منہ نہ خراب کرنا. مٹی پر مصلی بچھانا خلق ہے, پانی پہ مصلی بچھانا امر ہے. اچھا بھائی, کمال ہو گیا. مدرسوں میں جا کر قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننا خلق ہے. ٹائم لگتا ہے نا, 2 سال, 3 سال, 4 سال حافظ قرآن بننے میں لگ جاتے ہیں. تو مدرسوں میں جا کے قرآن یاد کر کے حافظ قرآن بننا خلق ہے, اور نوکے نیزہ پہ قرآن سنانا امر ہے. کمال ہو گیا, موڈ تو نہیں خراب ہوا. بڑے 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 پڑھے لکھے لوگ, بڑے بڑے کام کے جملے. شوہر والی عورت سے بچے کا پیدا ہونا خلق ہے, کنواری مریم سے عیسیٰ کا آنا امر ہے. موڈ خراب نہ ہو تو جملہ کہہ دوں. ڈاکٹر بن کے اپنی قیمتی دواؤں میں شفا پیدا کرنا خلق ہے, مٹی کو کھا کے شفا بنانا امر ہے. تھک گئے پیچھے والے, تھک گئے. گھبرائے تو نہیں میرے بھائی. اچھا بھائی, فیصلہ آپ کریں گے. بڑے 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 کام, جس کو دل کا عارضہ لاحق ہو, جو دل کے عارضے میں مبتلا ہو جائے, بائی پاس کر کے بیٹھے ہوئے دل کو اٹھانا خلق ہے, اور ٹھوکر مار کے مردہ اٹھانا امر ہے. بڑے 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 اگر جملے کی قدر کرو گے تو ایک جملہ اور ہدیہ کر رہا ہوں اپنے نوجوان بھائیوں کو. بھائی کمال ہو گیا, لائسنس بنوا کر بازار سے اسلحہ خریدنا خلق ہے. لائسنس بنوا کر بازار سے اسلحہ خریدنا خلق ہے. آسمان سے ذوالفقار منوا لینا امر ہے. تو نہیں, یہ جملہ اور کہہ دوں. بڑی بھائی کمال ہوگا, بڑے پڑھے لکھے لوگ. یہ دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ دروازہ سامنے والا کھلا ہوا ہے نا. لوگ کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے دروازے سے آ رہے ہیں, جائیں گے کہاں سے. آپ جی یہ سلامت رہے. فیصلہ ہو گیا کہ گھروں میں دروازے سے جانا خلق ہے, اور دیوار توڑ کے بلانا امر ہے.
خدا محفوظ رکھے آپ کو. پاک پروردگار پاک پنجتن کے صدقے میں آپ تمام مومنین کے حوائج شرعیہ کو برابر فرمائے. جو تمنا جو حاجت لے کے آئے ہیں امر والوں کے صدقے میں آپ کی تمناؤں کو اللہ پورا کرے. میں دامن بیان کو سمیٹ دیا. امر والے اور ہیں, خلق والے اور 2 سال کا بچہ اپنا نام مشکل سے بتاتا ہے. 2 سال کا بچہ نام مشکل سے بتاتا ہے. کیوں؟ خلق سے ہے. علی کی گود میں 2 سال کا حسین ہے. مصائب نہیں, ابھی مصائب نہیں, ابھی میں ایک بات کر رہا ہوں, خلق کو نام میں بتا رہا ہوں. 2 سال کا بچہ اس نام پوچھو مشکل سے بتائے گا نام. 2 سال کا حسین علی کی گود میں ہے. علی مسجد میں بیٹھے ہیں, سامنے سلمان بیٹھے ہیں. علی نے سلمان کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگے یا سلمان سل من الحسین ما بدا لک, آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو. سل من الحسین ما بدا لک, آج میرے حسین سے جو چاہے پوچھ لو. سلمان علم المنایا والبلایا کا مالک ہے, جانتا ہے کہ یہ شاہ مدینہ کا نواسا ہے, علی کا بیٹا ہے. ہمت نہیں ہے پوچھنے کی, لیکن مولا کا حکم ہے کہ پوچھو. سل من الحسین, جو چاہے پوچھو میرے حسین سے, آج جو چاہے پوچھو. یعنی جو دعویٰ علی نے اپنے لیے نہیں کیا, سلونی سلونی, وہی دعویٰ حسین کے لیے, یعنی وہی مزاج ہے. پھر کمال ہو گیا. صغیرنا و کبیرنا سواؤں, ہمارا چھوٹا ہو یا بڑا ہو فضیلت میں برابر ہے. جو علی نے اپنے لیے دعویٰ کیا, موڈ تو نہیں خراب ہے, موڈ خراب ہو گیا ختم ہو گئی بات. سل من الحسین, جو چاہے آج میرے حسین سے پوچھو. ماں بتا لک, جو چاہے پوچھو. یعنی جو دعویٰ علی نے اپنے لیے کیا سلونی سلونی, وہی دعویٰ حسین کے لیے, جو چاہے پوچھو. سلمان کو حکم ہے. سلمان نے ہاتھ جوڑے, سوچا کہ میں کیا پوچھوں, شاہ مدینہ کا نواسا ہے, شاہ عرب کا نواسا ہے, سلونی کہنے والے کا بیٹا ہے, تو میں پوچھوں تو کیا پوچھوں, لیکن مولا کا حکم ہے. تو سلمان نے کہا کہ میں فارسی میں پوچھتا ہوں, میں ہوں ایران سے, میری زبان فارسی ہے. چلو مولا کا حکم ہے, آج حسین سے فارسی میں پوچھتا ہوں. فارسی میں ہوں سلمان فارسی, میں ہوں ایران سے, تو عربی تو جانتا ہی ہے. مولا کا حکم ہے تو آج میں اس بچے سے فارسی میں پوچھتا ہوں. سلمان نے ہاتھ جوڑے حسین کے سامنے اور کہنے لگے آغا عمر شما چقدر است, مولا آپ کی عمر کتنی ہے. ادھر سلمان کا سوال ختم ہوا, ادھر حسین کی پیشانی پہ بل پڑ گئے. گھور کے دیکھا سلمان کو اور کہنے لگے فارسی میں مرا کودک می پنداری, مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. کوئی بات ہے ماشاءاللہ بس ختم ہو رہی ہے بات. اب دامن بیان کو سمیٹ رہا ہوں. خدا آپ کو محفوظ رکھے. اب میں کمپلیٹ کروں, واقعہ چھوڑ دوں. سیکنڈ ہینڈ بات میرے پاس نہیں ہوتی. میں کسی اردو کی کتاب سے نہیں سنا رہا ہوں, اس لیے کہ اردو کی کتاب ہوتی ہے سیکنڈ ہینڈ, ٹرانسلیشن ہوتا ہے نا, اوریجنل کتاب تو نہیں ہوئی. میں تو عربی فارسی کتاب سے سنا رہا ہوں. حوالہ چاہیے کسی کو, حوالہ ہی بتا رہا ہوں. کبریت احمر کتاب کا نام ہے, دیکھنے والے اوسا کا نام ہے علامہ بیرچندی, بڑی کتاب ہے, انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. موڈ خراب تو نہیں ہوا, خراب نہیں ہے تو میں ایک جملہ مکمل کر دوں, بات مکمل کر دوں, ادھوری نہ چھوڑوں. سلمان نے کہا آغا کہتے ہیں مولا کو, آغا عمر شما چقدر است, مولا آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کی ایج کتنی ہے. بچے نے گھور کے دیکھا سلمان کو, 2 سال کے حسین, گھور کے دیکھا اور کہنے لگا مرا کودک میں پنداری, مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. سلمان کانپنے لگا, کہا مولا نہیں, آپ کے بابا کا حکم تھا اس لیے پوچھا ہے. کہا مرا کودک میں پنداری, مجھے بچہ سمجھ رہے ہو. کہا نہیں مولا, آپ کے بابا کا حکم تھا اس لیے پوچھا ہے. کہا سلمان میری عمر جاننا چاہتے ہو کہ میں کتنے سال کا ہوں, تو سنو. اب حسین نے سر اٹھایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ خلق 50,000 آدم ومن آدم الى آدم 50,000 سنہ كنت قبل آدم الاول 50,000 سنہ. سنو سلمان, اللہ نے 50,000 آدم بنائے اور ایک آدم سے دوسرے آدم کے درمیان 50,000 سال کا فاصلہ رکھا. اللہ نے 50
लायक ताज़ीम न होता, मिट जाता तेरा दीन ए रब्बे जुल जलाल, मिट जाता तेरा दीन ए रब्बे जुल जलाल, ज़हरा की नस्ल में अगर शब्बीर न होता। खुदा महफूज रखे। कमाल हो गया, बड़े पढ़े लिखे लोग। जहरा की नस्ल में अगर शब्बीर ना होता। हर इंसान के 4 रिश्ते होते हैं, हर इंसान के। मेरे भी 4 रिश्ते हैं, आपके भी 4 रिश्ते हैं। आप अपने बाप के बेटे हैं, बड़े से रिश्ता। अपने भाई के भाई हैं, बराबर वाले से रिश्ता, यही है ना। और अपनी औलाद के बाप हैं तो अपने छोटों से रिश्ता। और जो कुछ आप साथ में हैं अपने, यही है वो रिश्ता है। अच्छा भाई कमाल हो, मेरे भी ऐसे रिश्ते हैं। मैं अपने बाप का बेटा हूँ, बड़े से रिश्ता। मैं अपने भाई का भाई हूँ, बराबर वाले से रिश्ता। अपने बच्चों का बाप हूँ, छोटों से रिश्ता। अपनी जात से रिश्ता, मौला का अदना जाकिर हो, ये मेरा जाती रिश्ता है। तो एक रिश्ता जात से, एक बड़े से, एक बराबर वाले से, एक छोटे से। आपका भी यही रिश्ता है। आप बड़े से रिश्ता अपने बाप के बेटे हैं, बराबर वाले से रिश्ता अपने भाई के भाई हैं, छोटे से रिश्ता अपनी औलाद के बाप है, अपनी जात से रिश्ता मौला के इज़्ज़तदार हैं। हो गई बात। 4 रिश्ते हैं ना। मेरे भी ऐसे ही रिश्ते हैं कि बाप से रिश्ता, बड़े से रिश्ता, बराबर वाले से रिश्ता भाई का भाई हूँ, छोटों से रिश्ता अपनी औलाद का बाप हूँ, अपनी जात से रिश्ता मैं मौला का अदना जाकिर हूँ। अब इन 4 रिश्तों में जरा मेरे हुसैन को तो देखो। बाप से रिश्ता, हुसैन का बाप इमाम, बराबर वाले से रिश्ता, हुसैन का भाई इमाम, छोटों से रिश्ता, नस्ल में 9 बेटे इमाम, अपनी जात से रिश्ता मेरा हुसैन खुद इमाम। सलामत रहिए। क्या खत्म हुई बात? हुसैन का बड़े से रिश्ता बाप इमाम, बराबर वाले से रिश्ता भाई इमाम, छोटों से रिश्ता नस्ल में 9 बेटे इमाम, अपनी जात से रिश्ता खुद हुसैन इमाम। तो अब हुसैन की नस्ल में 9 बेटे इमाम। और आयत तो सबको याद होगी, यौमन नदउ कुल्ला उन्नासिम बेइमामिहिम। हम क़यामत में हर एक को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। तो अकेला हुसैन है जिसकी नस्ल क़यामत से वाबस्ता है। क़यामत से वाबस्ता है। क़यामत में खड़े हो गए, हुसैन की नस्ल है जो क़यामत तक जा रही है। क़यामत में खड़े हो गए, कौन बख्शा जाएगा? क़यामत में खड़े हैं, बख्शा कौन जाएगा? हर आदमी कह रहा है हम बख्शे हुए। 73 फिरके, 73 के 73 कहते हैं हम बख्शे हुए, है या नहीं? 73 फिरके हैं ना। 73 फिरकों का दावा क्या है? हर आदमी कहता है भाई मैं ही जन्नती हूँ, दूसरा जहन्नमी है। 73 फिरके हम ही जन्नत में जाएंगे। तो मैं इख्तिलाफी बात करता नहीं हूँ, मैं तो कुरान से पूछता हूँ कि कौन बख्शा जाएगा। यूँ खराब हो गया तो छोड़ देता हूँ, इसलिए कि मैं इसके बाद ये है वो लाहौर में हाथ नहीं लगूंगा। मूड खराब तो नहीं है? अगर मूड खराब नहीं है तो एक आयत पढ़ दूं। कौन बख्शा जाएगा क़यामत में? हर एक कहता मैं बख्शा हुआ हूँ। हर फिरका ये दावा करता। अब हम कुरान से पूछते हैं कि बख्शा कौन जाएगा? बड़े पढ़े लिखे लोग, सूरह अंबिया, अल्लाह कहता ला यशफऊना इल्ला लिमन इर्तज़ा। कोई बख्शा नहीं जाएगा, किसी की शफात नहीं होगी। अल्लाह कह रहा है किसी की शफात नहीं होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। डर गए, हम डर गए। इल्ला लिमन इर्तज़ा, हाँ वो बख्शा जाएगा जिसके दीन से मैं अल्लाह राजी होऊंगा। खुदा आपको खुश रखे। आयत देखें आप, आयत क्या कह रही है? अल्लाह कह रहा है कोई बख्शा ला यशफऊना, कोई बख्शा नहीं जाएगा। फिर कहता है इल्ला लिमन इर्तज़ा, हाँ वो बख्शा जाएगा जिसके दीन से मैं अल्लाह राजी होगा। तो मालिक ये भी बता दे तू किसके दीन से राजी है? क्या गदीर खुम के दिन तो आयत भेजी है मैं रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, आज मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया। तब फैसला हो गया कि जिसके दीन में अली वलीउल्लाह होगा उसी से अल्लाह राजी होगा। माशा
जबान के साथ दिल बोला, जबान के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला। किबला साहब की सेहत व सलामती के लिए बुलंदतर सलावत। जितने मोमिनीन जहाँ जहाँ बसते हैं इस धरती पर, उन सबकी सेहत और सलामती के लिए मिलकर बुलंदतरीन सलावत पढ़े। बस मैंने दामन बयान को समेट दिया। अगर मुंह की शराब ना हो तो एक आयत सुना दूं, एक आयत सुना रहा हूँ बस। मैंने समेट दिया। घबराए कि नहीं? एक आयत सुना दूं, एक आयत। मैं YouTube से याद करके तो आया नहीं हूँ। एक आयत सुना। कौन बख्शा जाएगा जिसके दीन से अल्लाह, कौन बख्शा जाएगा जिसके दीन से अल्लाह राजी होगा। किसके दीन से अल्लाह राजी है? अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। आज मैं तुम्हारे दीन से राजी हो गया। कब राजी हुआ? जब अली बिन वलीउल्लाह आया। तो बख्शा वो जाएगा जिसके दीन से अल्लाह राजी होगा। और किसके दीन से राजी होगा? जिसमें अली बिन वलीउल्लाह होगा। इसलिए कि गदीर में कह दिया कि मैं आज तुम्हारे दीन से राजी हो गया। तो अब अल्लाह राजी उससे होगा जो गदीर वाला होगा। हो गई बात? अब दूसरी आयत, घबराना नहीं। दूसरी आयत सूरह ज़ुखरुफ। बख्शेगा कौन? बख्शा कौन जाएगा? बख्शवाने वाला कौन होगा? कौन बख्शाएगा बता दिया। अब कौन बख्शवाएगा ये कौन बताए? कहा पढ़ सूरह ज़ुखरुफ। ला यमलिकुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिहि शफ़ाअह इल्ला मन शहिदा बिल हक़। अल्लाह कहता तुम मुझे छोड़ के जिन लोगों को अपनी शफाअत और अपनी सिफारिश के लिए पुकार रहे हो, ये तुम्हारे किसी काम के नहीं है। इनको ना पुकारना। ये शफाअत के, मेरी शफाअत के मालिक नहीं है। जिन्हें तुम पुकार रहे हो ये मेरी शफाअत के मालिक नहीं है। इल्ला मन शहिदा बिल हक़। हाँ, उन्हें पुकारो जो मेरी वहदानियत की गवाही देते हैं। कौन बख्शवाएगा? इल्ला मन शहिदा बिल हक़। उसे पुकारो अपनी बख्शिश के लिए जो मेरी वहदानियत की गवाही देता है। उसे ना पुकारना जो नबी की पुकार पर भी ना आए। जो अल्लाह करे उसे पुकारो जो हक की गवाही देता है, जो मेरी वहदानियत की गवाही देता है। अब हमें कौन बख्शवाएगा? कहेंगे भी तुम्हारी बख्शिश नहीं होगी। कमाल हो गया। हमें इतना यकीन है कि हमने उसका दामन थामा हुआ है जिसने 70 मरतबा दुनिया में अपने दुश्मन को बचा लिया। अरे जो अली दुनिया में अपने दुश्मन को 70 मरतबा बचा सकता है, क्या क़यामत के मैदान में एक मरतबा अपने चाहने वालों को नहीं बचाएगा? सलामत रहे, सलामत रहे, सलामत मेरे रहे, दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सलामत रहे। परवरदिगार तुम्हें आबाद रखे। मैंने दामन बयान को समेट दिया, खत्म हो गई बात। अल्लाह कहता है कि वो बख्शवाएगा जो मेरी वहदानियत की गवाही देता है। वो बख्शा जाएगा जिसके दीन से मैं अल्लाह राजी हूँ। बस मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, खुदा तुम्हें आबाद रखे। मुझे इतना बतला दो, वो जिनके पास कायनात को बख्शवाने का हक हो, जिनके पास हक के शफात हो पूरी कायनात का, वो बाजार में चादर मांगते नजर आ रहे हैं। जिनके पास पूरी कायनात का हक शफात हो, पूरी कायनात का हक शफात, वो एक घूंट पानी के लिए तड़प रहे हैं। खुदा तुम्हें आबाद रखे। किसी ने, लेकिन करबला के वाक़े को 14 सदियाँ बीत गई और आप अब तक रो रहे हैं। किसी ने यही जुमला मेरे बीमार इमाम से कहा कि मौला करबला के वाक़े को इतने दिन गुजर गए और आप अब तक रो रहे हैं। जुमला सुनोगे? फिर जो आते इमाम का सर उठाया, रो तो रहे थे, सर उठाया, कहने लगे पूछने वाले
तुझे याद नहीं है याकूब का एक बेटा यूसुफ आंखों से ओझल हुआ था, मरा नहीं था, सारी जिंदगी याकूब रोते रहे और मेरे सामने 18 बनी हाशिम ज़िबा कर दिए गए। तू मुझसे पूछता है कब तक रोइएगा? खाना आया इमाम के सामने, मेरे मौला के सामने खाना आया, खाने को देखा और देख के कहने लगे कैफ़ आकुलु वक़द क़ुतिल अबी जौआना, अरे मैं ये खाना कैसे खा लूँ, मेरा बाबा तो भूखा मारा गया। पीने के लिए जानते हैं आप, मैं तो ज़हनों में बेदार कर रहा हूँ, पीने के लिए मेरे बीमार के पास पानी आया, पानी को देखा और देख के कहने कैफ़ अशरबु वक़द क़ुतिल अबी अत्शाना, मैं ये पानी कैसे पी लूँ, मेरा बाबा तो करबला में प्यासा मारा गया। वुज़ू के लिए हाथ में पानी लेते, पानी को देखते जाते और रोते जाते और कहते जाते इसी पानी के लिए मेरा भाई अकबर मारा गया, इसी पानी के लिए मेरी छोटी बहन ने तमाशे खाए। मैं जब तक जिंदा हूँ ये बयान करता रहूँगा कि दुनिया मिसाल देती है सब्र हुसैन की, दुनिया मिसाल देती है सब्र हुसैन। देखो मैं मिंबर पे बैठ के कह रहा हूँ जब तक जिंदा हूँ कहता रहूँगा, तारीख आदम व आलम में सैयद सज्जाद जैसा साबिर नहीं गुजरा। जो हौसला मेरे बीमार इमाम का है किसी का नहीं था। इस मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, इस मजलिस में बोल रहा हूँ और मेरे पास इस जुमले की दलील है। जब तक जिंदा हूँ तुमसे ये कहता रहूँगा जैसा हौसला सज्जाद का था वैसा हौसला किसी का नहीं है। जानते हो रावी कहता है कि जब हुसैन का सर काटा है तो हुसैन की आंखें खुली हुई थी और जब हुसैन का सर यजीद के दरबार में सोने के तख्त में रख के पेश किया गया तब भी हुसैन की आंखें खुली हुई थी। लेकिन जब मेरे हुसैन का सर कूफे और शाम के बाजार में बीबियों के साथ चला है तो हुसैन की आंखें बंद थी। अब समझ में आया सैयद सज्जाद भरा हुआ बाजार है, तमाशा देखने वालों का हुजूम है। एक रसूल का सहाबी है जिसका नाम है सहल इब्न सअद सईदी, उसका नाम है। वो उन दिनों में कूफे में था और वो कहता है, जुमला सुना, वो कहता है कि मैंने देखा कि लोग ज़र्क बर्क कपड़े पहने हुए बाजार की तरफ जा रहे हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए बाजार की तरफ जा, बालों में कंघी है, खुशबू लगाई हुई है और तेज़ी से बाजार की तरफ जा रहे हैं। सहाबी रसूल ने लोगों को रोका, कूफे वालों को कहा, कूफे वालों इलामा तुरीदो, ये तुम किस तरफ जा रहे हो? कूफे वाले कहने लगे सहाबी नहनु नरल उसारा, हम तो कैदियों का तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ कैदी लाए गए हैं, हम उनका तमाशा देखने के लिए जा रहे हैं। सहाबी के रसूल ने कूफे वालों को रोक दिया। एक एक जुमला मैं किताब से पढ़ रहा हूँ, किताब से बाहर नहीं निकलता। सहाबी ने कूफे वालों को रोका, कहा कूफे वाले रुक जाओ, मैं नबी की सोहबत में बरसों रहा हूँ, नबी का पुराना सहाबी हूँ, मैंने नबी को फरमाते सुना है कि मेरे नबी ने फरमाया कि मदीने वालों जब तुम्हारे शहर में कैदी लाए जाएं तो खबरदार उनका तमाशा न देखना। अब मेरा नबी ये तो ना कह सका कि मेरी ज़ैनब और कुलसूम का तमाशा न देखना। तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई, तो जुमले सुन लो। का कूफे वालों, मैं नबी का पुराना सहाबी हूँ, मैंने इन कानों से सुना है कि नबी ने फरमाया देखो अगर तुम्हारे सामने कभी कोई यतीम आ जाए तो खबरदार यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार न करना, कहीं यतीम को अपना बाप याद ना आ जाए। मेरा नबी ये भी ना कह सका कि मेरी सकीना को तमाशे न मारना। सुनना सुनना। अब वो सहाबी कहता है, सहल इब्न सईदी कहता है कि मैं एक दुकान के नीचे खड़ा हो गया, इज़्दिहाम था तमाशा देखने वालों का कि एक मर्तबा शहर का दरवाज़ा खुला और कैदी बाजार में लाए गए। मैंने देखा कुछ बीबियां जिनके चेहरे बालों से छुपे हुए थे और हाथ गर्दन के पीछे बंधे हुए थे, वो नाके पर बैठी हुई थी और
ایک نحیف اللاغر جوان جس کے سر پر پرانا سا امامہ تھا، وہ آگے آگے، گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، تم نہ سننا۔ صحابی رسول کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، جیسے ہی وہ قیدی بازار میں آئے، چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھی انہوں نے چھتوں سے جلتے ہوئے انگارے پھینکنا شروع کیے جو بیویوں کے سروں پہ آ کے گرنے لگے اور اس نحیف اللاغر جوان کے امامے پہ آ کے گرے۔ میں نے دیکھا کہ اس نحیف اللاغر جوان کے امامے میں آگ لگ گئی، اس کا امامہ جلنے لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں۔ جب کافی دیر گزر گئی تو کہتا میں دکان کے پاس سے چلا اور اس قیدی کے پاس آیا کہ دیکھوں کہ یہ انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں سر سے۔ اب جو میں نے اس قیدی کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں توقی خاردار تھا۔ تمہاری صدائیں بلند ہو گئی، آخری جملے سن لو۔ صحابی کہتا ہے میں نے وہ انگارے اس کے سر سے اٹھا کے زمین پہ پھینکے اور اس کو سلام کیا، السلام علیک ایھا الاسیر، اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو۔ قیدی نے جواب سلام دیا۔ صحابی نے پوچھا اے قیدی تو ہے کون جو اس بازار میں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، اور تیرے ساتھ یہ بیویاں کون ہیں تو ناکے پر ہیں، ان کے ہاتھ پسے گردن بنے ہو، تو ہے کون؟ جانتے ہو صحابی کہتا ہے کہ قیدی نے جواب میں آیت پڑھی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابی گھبرا گیا، اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کیا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے، یہ تو ان کی شان میں آیت آئی تھی، تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ قیدی نے دوسری آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ارے یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی بیٹی کی چادر میں جمع ہوا تھا، ان آیتوں سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ قیدی نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ تیرا ان آیتوں سے کیا رشتہ ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی اپنی اولاد کو مباہدے کے میدان میں لے کر گیا تھا، ارے تیرا کیا رشتہ ہے ان آیتوں سے؟ سجاد نے پوچھا صحابی کیا تو رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا کیسی بات کر رہے ہیں قیدی؟ ارے میں رسول کا پرانا صحابی ہوں، میں نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے، حسین کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی اپنی گود میں کھلایا ہے۔ سجاد نے پوچھا اب دیکھے گا پہچان لے گا؟ کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنا زخمی سر اٹھایا، میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھے غریب کو دیکھ لے، اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے نیزہ پر۔ آخری جملہ صحابی نے منہ پر چماچے مارنا شروع کیے، اپنے بال میں گھیر دیے، کہا فرزند رسول مجھے معاف کر دیں، مولا مجھے معاف کر دیں، مجھے علم نہیں تھا، بس اتنا اور بتلا دیں کہ یہ جو اونٹوں پر بیویاں ہیں یہ آپ کے ساتھ بیویاں کون ہیں؟ میرے بیمار امام نے چیخ ماری، کہا میرے نانا کے صحابی ارے یہ محمد کی بیٹیاں ہیں، یہ فاطمہ زہرا کی بیٹیاں ہیں۔ اس نے چماچے مارنا شروع کیے، کہا مولا بس مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں انہیں ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں اور یہ ناکیں مجھے کچلتے ہوئے گزر جائیں، تاکہ کل قیامت کے دن میں رسول سے یہ کہہ سکوں یا رسول اللہ میں نے بازار میں آپ کی بیٹیوں کو بے پردہ مکھنا نہیں دیکھا۔ یا ابا عبداللہ حسین، پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں اسوہ محمد والے محمد کو چلنے کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمانہ میں تجلیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔